بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ہرائزن، وہ جگہ جہاں ہم ان سوالوں پر بات کرتے ہیں جو دل میں ہوتے ہیں مگر زبان تک نہیں آتے۔ آج کی گفتگو اس درد کے بارے میں ہے جسے شاید آپ نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا۔ وہ درد جب آپ دعا کرتے ہیں مگر جواب نہیں آتا، وہ خاموشی جو آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد دل میں آترتی ہے، وہ سوال جو بار بار ذہن میں آتا ہے، اللہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ ہم سب دعا کرتے ہیں، کوئی صحت کے لیے، کوئی رشتے کے لیے، کوئی رزق کے لیے، کوئی سکون کے لیے۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، دل سے مانگتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے، مگر وقت گزرتا ہے اور کچھ نہیں بدلتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایمان اور احساس آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ دل کہتا ہے میں نے اتنی دعائیں کیں پھر بھی کیوں نہیں؟ مگر سوال یہ ہے، کیا واقعی دعا قبول نہیں ہوئی؟ ہم صرف اس شکل میں قبولیت چاہتے ہیں جو ہم نے خود طے کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قبولیت وہ چیز مل جائے جو ہم چاہتے ہیں، مگر قرآن اور سنت ہمیں سکھاتے ہیں قبولیت ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، مگر ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتی ہے۔ کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی ڈیلے ہوتی ہے، اور کبھی اللہ اس چیز کو ہی بدل دیتا ہے جو ہم مانگ رہے تھے۔ سوچیں، اگر ایک بچہ آگ کو خوبصورت سمجھ کر مانگے، کیا ایک ماں اسے دے دے گی؟ نہیں، وہ روکے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے یہ نقصان دہ ہے۔ تو پھر اللہ جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کبھی کبھی کیوں نہ روکے؟ ہم مانگتے ہیں اللہ یہ رشتہ دے دے، اللہ دیکھتا ہے یہ رشتہ آپ کو توڑ دے گا۔ ہم مانگتے ہیں یہ نوکری دے دے، اللہ جانتا ہے یہ آپ کو اللہ سے دور کر دے گی۔ ہم مانگتے ہیں یہ راستہ کھول دے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ راستہ اندھیرے کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خاموشی انکار، مگر حقیقت میں خاموشی بھی جواب ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں، جو مانگا وہ مل جائے، تاخیر کے ساتھ ملے، اس کے بدلے کچھ بہتر ملے، کسی مصیبت سے بچا لیا جائے۔ مگر ہم صرف پہلی شکل کو قبولیت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی دعا قبول نہ ہونا اللہ کی ناراضی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ اس دروازے کو کھٹکھٹاتے رہے جو کھلنا ہی نہیں تھا، آپ اس راستے پر چلنا چاہتے تھے جو آپ کے لیے نہیں تھا، اور اللہ نے آپ کو روک لیا۔ سوچیں، اگر آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو کیا آپ ہر بار صحیح مانگیں گے؟ ہم محدود ہیں، ہم لمحہ دیکھتے ہیں، اللہ انجام دیکھتا ہے۔ ہم جذبات میں مانگتے ہیں، اللہ حکمت سے دیتا ہے۔ ایک اور حقیقت، کبھی دعا ڈیلے ہوتی ہے کیونکہ آپ کو گرو کرنا ہوتا ہے۔ آپ وہ چیز مانگ رہے ہیں جس کے لیے آپ ابھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ آپ کو بدل رہا ہوتا ہے، آپ کے صبر کو بڑھا رہا ہوتا ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ نعمتیں صرف مضبوط دلوں کو دی جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں وقت مانگتی ہیں۔ یاد رکھیں، ڈیلے کا مطلب ڈینائل نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب نے سالوں تک صبر کیا، حضرت یوسف نے سالوں تک انتظار کیا۔ اگر آپ اس وقت پوچھتے
दुआ कहाँ है? तो शायद कोई वाज़े जवाब ना होता, मगर आखिर में जो मिला वो इस इंतजार से कहीं ज्यादा था। नाजरीन, एक और पहलू भी है। कभी दुआ कबूल होती है, मगर दुनिया में नहीं, वो आखिरत के लिए महफूज हो जाती है। क़यामत के दिन जब इंसान अपनी दुआओं का बदला देखेगा, वो कहेगा, काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती, क्योंकि जो वहां मिलेगा वो यहां की हर चीज से बेहतर होगा। अब सवाल ये नहीं होना चाहिए मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही, बल्कि सवाल ये होना चाहिए अल्लाह मुझे किस चीज के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी दुआ का मकसद चीज हासिल करना नहीं होता, बल्कि अल्लाह के करीब आना होता है। आप दुआ करते हैं और रोते हैं, और वही लम्हा आपको अल्लाह के करीब ले आता है। तो क्या वो दुआ वाकई रिजेक्ट हुई? वो आपकी रूह को बचा गई? नाजरीन, अगर आप इस वक्त दुआ कर रहे हैं और जवाब नहीं आ रहा, तो हिम्मत ना हारें। अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह जानता है, अल्लाह इंतजार नहीं करवा रहा, वो आपको तैयार कर रहा है। ट्रस्ट द डिले, ट्रस्ट द साइलेंस, ट्रस्ट आला, क्योंकि कभी कभी जो नहीं मिला वही सबसे बड़ी रहमत होती है। आप देख रहे थे विजडम हराइजन, जहां हम खामोश दुआओं में भी अल्लाह की हिकमत तलाश करते हैं। अल्लाह हमें सब्र, यकीन और उसकी मर्जी पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे जरूर शेयर करें। शायद कोई और भी अपनी दुआ के इंतजार में हो। अल्लाह हाफिज।